ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں فرقان اور ریحان نامی دو بھائی اپنے ابو کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کی امی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی کا نام فرقان اور چھوٹے بھائی کا نام ریحان تھا، اور جب ان کے ابو چلے جاتے تھے تو فرقان ریحان پر خوب رعب جمایا کرتا تھا۔ فرقان بہت تیز اور چالاک تھا، جبکہ ریحان بہت سیدھا سادہ اور معصوم سا بچہ تھا۔ فرقان کے ابو جو بھی کام فرقان کو دے کے جاتے، وہ رعب جما جما کے ریحان سے اپنے کام کرایا کرتا تھا۔ ریحان تھوڑا ڈرپوک بھی تھا اور سادہ بھی۔ وہ اپنے بھائی کے روپ میں آ جایا کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دونوں بھائی بڑے ہو گئے۔ اچانک ایک دن ان کے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دوپہر میں ہی گھر آ گئے۔ فرقان اور ریحان نے جب اپنے ابو کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ فرقان نے ابو سے پوچھا، ابو، آپ کی طبیعت کیا خراب ہو گئی ہے؟ آج آپ جلدی آ گئے؟ جس پر ان کے ابو نے کہا، ہاں بیٹا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے۔ اچھا، تو آپ نے حکیم کو دکھایا گاؤں میں؟ جس پر ان کے ابو نے نام سر ہلا دیا۔ پھر فرقان ریحان کو لے کر گاؤں کے حکیم کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ کچھ دن تو اسی طرح چلتا رہا، علاج معالجہ، لیکن ان کے ابو کی طبیعت نہ سنبھلی۔ بالآخر ان کے ابو وفات پا گئے۔ اب فرقان اور ریحان دونوں بھائی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ فرقان پہلے ہی بہت چالاک اور ہوشیار تھا۔ ان کے ابو نے اپنی جائیداد میں ایک گھر، ایک گائے اور ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا۔ فرقان نے کچھ دن تو ایسے ہی گزارے۔ پھر فرقان نے ریحان کو بلایا اور کہا، دیکھو، یہ گھر ہے، اس کی چھت تمہاری ہے اور نیچے گھر میرا ہے، اور گائے کا اگلا حصہ تمہارا اور پچھلا میرا ہے۔ اسی طرح باغ ہے، باغ کے اندر جو پیڑ ہے اس کا تنا نیچے کا تمہارا ہے، اوپر کا حصہ میرا ہے۔ جس پر ریحان راضی ہو گیا۔ وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ معصوم تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ اپنے بھائی سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے بھی وہ کچھ نہیں کہہ پایا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ بیچارہ ریحان صبح صبح اٹھتا اور گائے کو کھانا کھلاتا، چارہ کاٹ کے لاتا، پھر گھر کی صفائی کرتا، باغیچے میں پانی ڈالتا۔ یہ سارے کام ریحان کے ہی ذمے تھے۔ فرقان دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ریحان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بڑی مشکل سے 2 وقت کا کھانا، کبھی کبھی تو ایک ہی وقت کا کھانا کھایا کرتا تھا۔ اس کا بھائی اتنا برا تھا کہ اسے کھانے کو بھی نہ پوچھتا۔ اس کی جیب میں نوٹ بھرے رہتے، لیکن ایک نوٹ بھی اپنے بھائی کو نہ دیا کرتا۔ اس کا بھائی چپ ہو جایا کرتا۔ کبھی کبھی وہ خوش ہو کر جب دودھ کی بہت بکری ہوتی تو اسے کچھ نوٹ تھما دیتا، جیسے بڑا احسان کر رہا ہو۔ وقت گزرتا رہا اور ریحان اور فرقان اپنے کام میں مگن رہے۔ ایک دن فرقان نے کہا اپنے بھائی کو بلا کر کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو میں گاؤں میں ایک ذمہ دار ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ، تم کس سے شادی کرو گے؟ ریحان چپ رہا، کچھ بولا نہیں۔ فرقان نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تمہارے تو اتنے حالات نہیں ہیں، لیکن میں تو شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے خالہ کو بلایا ہے، رشتے کی خالہ کو، اور ان کو اپنی تصویر بھی دے دی ہے۔ اب وہ جلد ہی ذمہ دار کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گی۔ جس پر ریحان خاموش رہا۔ فرقان نے شادی کر لی ذمہ دار کی بیٹی سے۔ بہت خوش تھا وہ، کیونکہ وہ گاؤں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس سے فرقان نے شادی کی تھی۔ دن گزرتے رہے۔ فرقان کی بیوی فرقان جتنی ذہین اور سمجھدار نہ تھی۔ وہ تھوڑی بے وقوف سی اور سادی سی عورت تھی، اور زیادہ تر اسے اپنے بناؤ سنگھار میں وقت گزارنا پسند تھا۔ اسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، جبکہ ریحان نے دبے لفظوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، اب کچھ ذمہ داریاں بھابھی بھی لے لیں، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں سارے کام کروں، اور اب تو بھابھی بھی آ گئی ہیں تو کھانا پکانا، گھر کی ذمہ داری اور دودھ سنبھالنے کی ذمہ داری بھابھی کو دے دی جائے۔ جس پر فرقان بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہاں بالکل بالکل،
مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی بھابھی سے بات کر لو، تم جانا اور تمہاری بھابھی۔ ریحان نے بھابھی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو بھابھی نے کچھ کہا نہیں، بس خاموش رہیں۔ لیکن جو ریحان کی بھابھی تھیں وہ بہت ہی فضول خرچ اور بہت ہی لاپرواہ قسم کی خاتون تھیں۔ ان کو گھر کے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ریحان دودھ لے کر آتا تو وہ گھنٹوں کچن میں پڑا رہتا، اس کے اندر مکھیاں بھی چلی جاتی، نہ ہی اس کو کوئی ڈھکتی وہ آ کر اور نہ ہی اس کو برتنوں میں کر کے فریج میں رکھتی، جس کی وجہ سے آئے دن دودھ خراب ہونے کی شکایت گاہکوں کو ہونے لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پارٹ 2 بھی اس کہانی کا جلد ہی مل جائے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔